نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک اتباع میں محبت ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں محبت ہے۔ اتباع میں محبت جو ہے وہ حکم وحی اور وحی کی تعلیم اس پر عمل ہے۔ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں عمل بجا لاتا ہے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو محبت کرتا ہے یہ حقیقت رحمت محبت میں ایسی محبت ہے کہ اس محبت کے بغیر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر دعویٰ کرتا ہے تو یہ سارے دعوے اس کے جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ اور ہر وہ بندہ جو اس اتباع کی حقیقت نہیں جانتا وہ سارے دعوے جتنے بھی محبت کے کرتا ہے وہ جھوٹے نکلتے ہیں۔ جھوٹ سے اللہ بچائے۔ دو طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں، ایک عملی جھوٹ ہوتا ہے اور ایک زبانی جھوٹ ہوتا ہے۔ عملی جھوٹ میں توبہ ضروری ہے، اسی طرح زبانی جھوٹ میں بھی توبہ ضروری ہے۔ عملی جھوٹ میں توبہ سچی اس کی ہے جو عمل کی اصلاح تعلیم سے کرتا ہے، ورنہ عملی جھوٹ جاننے کے بعد کتنی بندہ توبہ کرتا رہے، جب تک اسے عمل کی تعلیم جو کہ سنت ہے فاتبعونی ہے اس کا نہیں پتہ ہوگا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نماز عمل ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کی توبہ کرتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تعلیم کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دو توبہ ہو گئی، پہلی توبہ عمل سے ہے اور دوسری توبہ عمل میں جب تعلیم سنت نہیں ہوتی تب توبہ ضروری ہوتی ہے۔ عمل کی توبہ تو عام ہے نا کہ نماز نہیں پڑھتا توبہ کرے کہ جی میں اب نماز پڑھا کروں گا، یہ تو عام توبہ ہے۔ لیکن خصوصی توبہ جب تک کوئی نہیں کرتا عام توبہ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب خصوصی توبہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا توبہ کرتا ہے، اب نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز پڑھنے کی جو تعلیم ہے اسے حاصل کرتا ہے۔ اگر بغیر نماز کی تعلیم کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو عمومی توبہ جو اس نے کی ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ؟ عمومی توبہ جو جھوٹ نہ بولنے کی اس نے کی ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ؟ جھوٹا دیکھنے سے جو توبہ کی ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے فائدہ اسے ہے جو خصوصی توبہ کرتا ہے۔ خصوصی توبہ کیا؟ فاتبعونی،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنی کمیاں دور کرو. اور توبہ کس سے کی جاتی ہے جی؟ کمی سے ہی توبہ کی جاتی ہے نا. اس بات کو جاننے کے لیے دو باتیں جاننا ضروری ہے جو کہ محبت میں اللہ کسی سے محبت کرتا ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اور ایک جو کسی کو معاف کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ عمومی توبہ ہے، یہ عمومی محبت ہے. لیکن خاص توبہ وہ کرتا ہے جو یصلی اعمالکم، اپنے اعمال کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے کرتا ہے. اور عمومی توبہ کسی کو معاف کرنا ہے، عمومی توبہ خود اللہ سے معافی مانگنا ہے. لیکن جب تک کوئی خاص توبہ نہیں کرتا اسے عمومی توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا، توبہ کے بغیر مر جاتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں توبہ تو کرتا رہا ہوں، اس نے عمومی توبہ کی ہوتی ہے. عمومی توبہ یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اب میں نماز پڑھا کروں گا. میں جھوٹ بولتا ہوں، اب میں سچ بولا کروں گا. میں غلط کام کرتا ہوں، اب درست کام کیا کروں گا. یہ عمومی توبہ ہے. عمومی توبہ میں تو ہر مسلمان کیا، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہ سارے ہی ہوتے ہیں جو کہ اپنی غلطی کو ماننا ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے. کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، کہیں ڈنڈے کے زور پہ مانتا ہے. یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے دنیا میں رہنے سہنے کا ایک رنگ ڈھنگ ہے. یہ عمومی توبہ ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھا کروں گا، میں روزہ رکھا کروں گا، میں حج کیا کروں گا، میں زکوٰۃ دیا کروں گا، میں دنیا میں اچھے کام کروں گا. یہ جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو اچھا کام کرنے کی جو تعلیم ہے وہ آنا ضروری ہے، وہ سچ ضروری ہے، وہ ایمانداری ضروری ہے، وہ رحمت کا حصول ضروری ہے، وہ جو اللہ محبت کرتا ہے اس کا حصول ضروری ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ پروردگار کے حکم میں اور ایک حکم کی تعلیم میں توبہ کرنے والا ہوں. حکم میں عمل ہوتا ہے اور حکم کی تعلیم میں عمل کی اصلاح ہوتی ہے. حکم میں نماز ہے، حکم میں روزہ ہے، حکم میں حج ہے، حکم میں زکوٰۃ ہے، حکم میں نکاح ہے، حکم میں بیوی ہے، حکم میں ماں باپ ہیں، حکم میں اللہ ہے، حکم میں اللہ کا نبی ہے، حکم میں یہ سارے ہیں. جب کوئی ان ساروں کو حکم میں لیتا ہے تو اب ان ساروں کے ساتھ معاملہ کرنا جو ہے یہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حقیقی خصوصی توبہ ہوتی ہے. اب جب کوئی حقیقی توبہ خصوصی توبہ کرتا ہے تو پہلی جتنے بھی اس نے گناہ کمیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں، روزہ چھوڑا ہوتا ہے، حج چھوڑا ہوتا ہے، زکوٰۃ چھوڑی ہوتی ہے، ان سب کی ادائیگی یعنی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی یہ خصوصی توبہ نہیں کرتا، عمومی توبہ تو ہر کوئی کرتا ہے، عمومی توبہ کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس لیے عمومی توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ عمومی توبہ ہے. اب میں نماز کو ترک نہیں کروں گا، یہ عمومی توبہ ہے. اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ عمومی توبہ ہے. پھر جب سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو سچ کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے.
نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کی تعلیم میں نماز کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، حج کا کرنا ضروری ہوتا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ نبی رسول کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ خصوصی توبہ جب تک کوئی بندہ نہیں کرتا، جو کہ فتابیونی کے اندر ہے، جس میں یحببکم اللہ، اللہ محبت کرتا ہے، اگر کوئی خصوصی توبہ نہیں کرتا تو عمومی توبہ تو قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جب وقت سجدے کا آتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مزہ تو ابھی آنا تھا نا کہ جب سجدے کا وقت آ گیا تھا تو سجدے میں گر جاتا، جب وہ سجدے کا وقت آتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو توبہ عمومی کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ اے اللہ میں نماز پڑھوں گا، اے اللہ میں روزہ رکھوں گا، اے اللہ میں حج کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، اب میں فرض کی ادائیگی کروں گا۔ اور جب فرض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو وہ تو ہے یسلی اعمالکم، اعمال کی اصلاح فاتبعونی، نبی رسول کی تعلیم سے۔ ایک محبت اللہ کرتا ہے اور ایک محبت کرنے والوں سے اللہ کرتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ جو فاتبعونی، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، تعلیم میں خصوصی توبہ کرتے ہیں۔ جب تک کوئی خصوصی توبہ نہیں کرتا، اسے کیا پتہ کہ نماز فرض ہے، جب تک کوئی پہلی فرض نماز ادا نہیں کرتا، ظہر ادا نہیں کرتا تو عصر نہیں ہوتی، عصر ادا نہیں کرتا تو مغرب نہیں ہوتی، مغرب ادا نہیں کرتا تو عشاء ادا نہیں ہوتی، اور عشاء ادا نہیں کرتا تو فجر کب ادا ہوتی؟ پہلے تو عمومی توبہ کرنا ضروری ہے۔ عمومی توبہ یہی ہے کہ اب میں نماز ترک نہیں کروں گا، اور خصوصی توبہ یہ ہے کہ جو اسے ترک ہو گیا ہے، اس ترک میں جو ترتیب بتائی گئی ہے اس ترتیب کے اندر اب نماز پڑھے، اب جو سچ کی تعلیم دی گئی ہے اس میں سچ بولے، جو تعلیم حج کی دی گئی ہے اس میں حج کرے، اس میں زکوٰۃ دے، اس میں سارا کچھ کرے۔ اب یہ ہے خصوصی توبہ۔ عمومی توبہ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ میں سچ بولوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، اس طرح تو اللہ پر بھی ایمان میں رکھوں گا، آخرت پر بھی ایمان رکھوں گا۔ یہ تو ہے عمومی توبہ۔ عمومی توبہ میں جو توبہ کرتا ہے وہ خصوصی توبہ ہوتی ہے۔ خصوصی توبہ کے اندر اللہ پھر محبت کرتا ہے کس سے؟ ایک اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ یہ ہے جو توبہ کرنے والا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو کسی کو معاف کرنے والا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ عمومی توبہ کے اندر خصوصی توبہ داخل ہوتی ہے۔ توبۃ نصوحہ جو فرمایا گیا ہے وہ عمومی توبہ سے خصوصی توبہ میں داخل ہونا ہے۔ جو عمومی توبہ تو کرتا ہے اور خصوصی توبہ میں داخل نہیں ہوتا، وہ دعویٰ تو اللہ سے محبت کا کرتا ہے، لیکن اللہ پروردگار سے دعویٰ کرنے سے اللہ سے محبت کوئی نہیں کرتا۔ محبت تو وہ کرتا ہے جس سے اللہ پروردگار محبت کرتا ہے۔ تو اس محبت میں اللہ فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا کرو؟ میرے نبی رسول کی اتباع تعلیم میں توبہ کرو۔ یہ توبہ ہے۔ جب کوئی نبی رسول کی اتباع تعلیم میں توبہ کرتا ہے تو یہ خصوصی توبہ ہوتی ہے۔ خصوصی توبہ میں اور عمومی توبہ میں بڑا فرق ہے۔ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنا مال خزانہ رکھا گیا ہے وہ مردہ ہے، اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ بے جان بھی ہیں اور جان والی بھی ہیں۔ جو بے جان ہیں ان کی مثال مشرک کافر وغیرہ کی ہے، اور جو جان والی ہیں ان کی مثال مسلمان مومن کی ہے۔ یہ زندہ ہیں اور کافر مشرک جو ہیں یہ مردہ ہیں۔ مسلمان عمومی توبہ میں نیکی کرنے کے قابل ہے، عمومی توبہ میں،
اور جب وہ خصوصی توبہ کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اب زمین کے اندر خزانے ہیں، وہ سارے کے سارے خزانے کون سے ہیں؟ بے جان ہیں۔ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، دھات بھی ہے، ہر چیز، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب بے جان ہیں۔ اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جان والی بھی ہیں، بے جان بھی ہیں۔ جب کوئی مردہ ہو کر قبر میں چلا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، جو عقیدہ اس کے مطابق اسے ختم کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں ختم ہوا، پہلے تو اللہ نے اسے مردہ کر دیا ہے، مار دیا ہے، اس کی جان قبض کر لی ہے۔ اب جب وہ زمین میں جاتا ہے تو جس طرح زمین کی ساری چیزیں بے جان ہیں، اسی طرح وہ بھی بے جان زمین کے حوالے ہو گیا۔ یہی وہ بات ہے جو زمین کہتی ہے کہ میرا میرا میرا، اور بندہ کیا کہتا ہے؟ جو بے جان چیزیں زمین سے نکالتا ہے وہ، اور جس سے نکالتا ہے زمین وہ، اسے کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ پہلے تو میرا مال سے توبہ کرنی چاہیے، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جدھر جدھر حکم میں مال رکھا ہے یہ حکم دینے والے کا مال ہے۔ میں بھی، میری جان بھی، میں بھی، میرے ماں باپ بھی، میں بھی، اور اللہ کے جمی بندے، میں بھی، اللہ کے نبی رسول، سارے کے سارے یہ اللہ کا مال ہے۔ اللہ نے حکم میں اس مال کو دکھایا ہے۔ جب اللہ عمومی معافی میں اپنا بندہ دکھاتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرنے کا بتاتا ہے کہ میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ جب توبہ اللہ کسی کی قبول کرتا ہے، عمومی توبہ کا عرض کرنے لگا ہوں، تو وہ کہتا ہے اللہ میں سچ بولوں گا، اللہ توبہ قبول کر لیتے۔ وہ سچ بولنے کے قابل ہوتا ہے، بولتا رہے سچ، اللہ نہیں منع کرتا۔ اللہ نے توبہ جو قبول کرنی ہے، میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں حج کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، اللہ نے عمومی اس کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، حج کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ کیسا قبول کرتا ہے؟ جیسی اس کی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی ہے ویسے ہی اللہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ قبولیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی PID نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ اپنا حکم دیکھتا ہے کہ اس نے میرا حکم مانا۔ یہ خصوصی توبہ ہوتی ہے۔ جب خصوصی توبہ میں کوئی اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے حکم کی تعلیم میں جتنی کوشش تھی وہ کی ہے۔ میری حمد و ثنا کا تو حق وہی ہے جو میں اپنی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ یہ کب اس قابل ہے کہ یہ میری وہ حمد و ثنا کر سکے جو میں خود اپنی کرتا ہوں؟ جس کے یہ قابل ہے اس نے کر ڈالا۔ اب کوئی اشارے سے نماز پڑھتا ہے تو اس لیے اللہ قبول فرما لیتا ہے کہ وہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے، اس نے اشارے سے پڑھ لی ہے۔ جو جیسے پھر حکم کی تعلیم میں ادائیگی بجا لاتا ہے، خصوصی توبہ ہوتی اس لیے ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اس توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب جب عارضی زندگی میں ہوتا ہے تو زمین پر جو ہے خصوصی تو اندر وہ زندہ ہوتا ہے، یہ زندہ ہے۔ جو زندہ مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے جو زندہ مرتا ہے۔ اور جو عمومی توبہ کے اندر مرتا ہے، عمومی توبہ میں وہ یہ تو کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں حج کروں گا، لیکن فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اندر خصوصی توبہ میں وہ داخل نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا اپنے آپ کو کہتا ہے
توبہ تو میں نے کی ہے کہ سچ بولوں گا لیکن بول پھر بھی جھوٹ رہا ہوں. توبہ تو میں نے کی ہے کہ نماز پڑھوں گا لیکن نماز پھر بھی ترک کر رہا ہوں. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جس بات سے توبہ کی ہے وہ میری توبہ سچی نہیں ہے، میں جھوٹ پر مبنی توبہ کرتا ہوں. پھر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کیا کرے، فتابیونی کے اندر عمومی توبہ نہ بلکہ خصوصی توبہ کرے. اور خصوصی توبہ جو ہوتی ہے اس توبہ کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی محبت دیتا ہے. اس محبت میں پھر دو کام ہوتے ہیں، جو اللہ کرتا ہے وہی اللہ کا بندہ کرتا ہے. اللہ پروردگار جو کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرتا ہے، یہ بھی ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو معاف کرتا ہے. بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اسے معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ خود بھی معافی اللہ سے مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. اللہ ان دو سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے اور معاف کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. اور یہ کسی کسی کو بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ عمومی کیا ہے اور توبہ خصوصی کیا ہے. جب کوئی توبہ خصوصی کرتا ہے تو تعلیم نبی رسول کی سنت کے بغیر توبہ ہو ہی نہیں سکتی خصوصی. نماز اب پڑھنی ہے تو تعلیم میں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو اب روزہ تعلیم میں رکھنا ہے، حج کرنا ہے تو حج تعلیم میں کرنا ہے. یہ خصوصی توبہ جب تک کوئی نہیں کرتا اسے کیا پتا کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کہ حضور کوئی توبہ کرے تو اللہ قبول کرتا ہے. جس نے توبہ ہی نہیں کی ہوتی اللہ کے حضور، توبہ نہ کرنے پر کس کی اللہ توبہ قبول کرے؟ دو توبہ ہیں، ایک عمومی ہے اور ایک خصوصی توبہ ہے. خصوصی توبہ حقیقت ہو جاتا ہے، با رحمت ہو جاتا ہے، با محبت ہو جاتا ہے. اور محبت میں مائیت اللہ کے بندے کا ساتھ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے بندے کے ساتھ میں اسے اللہ کے نبی کا ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں وہ ہیں جو نہایت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں. عمومی توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ساتھ شامل رکھتا ہے. عمومی توبہ اور ہے، خصوصی توبہ اور ہے. عمومی خزانہ زمین کے اندر دفن ہوتا ہے اور خصوصی خزانہ جس کے لیے اللہ نے بنایا ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے. زمین کے اوپر جاندار خزانہ بھی موجود ہے اور بے جان خزانہ بھی موجود ہے. اسی طرح مومن کو اللہ پروردگار ابدی زندگی جو دیتا ہے وہ زندگی اس دنیا کے اندر قبر میں جانے سے بھی اس کی ادھر ادھر نہیں ہوتی، اسے حاصل رہتی ہے. اور جب دنیا زمین کے اندر سارے جانے والے مردہ ہو جاتے ہیں وہاں جا کر وہ زندہ رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک تو پہلے ہی اللہ نے بتایا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے. دنیا میں رہنے والا جب دنیا میں رہتا ہے تو زمین پر ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے والا جب زمین پر نہیں ہوتا قبر میں چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا اگر خزانہ ہے تو اللہ کا خزانہ رہتا ہے اور اللہ پاک نے اسے تذکار دیا ہوتا ہے. عمومی توبہ تو اس نے کی ہوتی ہے لیکن خصوصی توبہ سے بھاگتا رہا ہوتا ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا جب بندہ بار بار فرضی گناہ حرام میں پڑا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو وہ حرام جو ہے، وہ بڑا گناہ جو ہے وہ ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو اس کے بعد معاف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے معافی نہیں مانگی ہوتی. ہر وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کفر ہو یا شرک، کسی طرح کا بھی وہ گناہ ہو، معافی مانگنے سے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. اور جس نے معافی نہیں مانگی عمومی توبہ تو کرتا رہا، اللہ میں سچ بولوں گا، اللہ میں نماز پڑھوں گا، اللہ میں روزہ رکھوں گا، اللہ میں تیرا کہنا مانوں گا، تیرے نبی رسول کا کہنا مانوں گا، کہنے میں حکمی تعلیم میں میں یہ سارا کچھ کروں گا، کرتا ہی نہیں. جب خصوصی توبہ نہیں کسی نے کی تو کیا کیا اس نے؟
دنیا پر رہا تو مردہ، دنیا سے چلا گیا تو مردہ۔ مزہ تو یہ ہے کہ جانے کہ مملوک کیا ہے اور مخلوق کیا ہے۔ جب تک کوئی ان دو باتوں کو نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ چپ ہو جانا ہے، اسے کیا پتا کہ بولنا ہے۔ جب اللہ پر اللہ کے بندے بات آتی ہے، اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ پر آنی ہوتی ہے، اللہ کے نبی پر آنی ہوتی ہے، تو وہ اللہ پر قسم کھا جاتا ہے، اللہ پر قسم کھا لیتا ہے۔ اور جب اس پر بات آتی ہے، وہ ہر ایک کا نقصان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرا نقصان کیا ہے، تو نقصان کا کیا ہے، اس کا ادا کر دو۔ ادا ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کی وجہ سے دین محفوظ ہو جائے گا، دین پر بات نہیں کر سکے گا۔ اور اگر اللہ پر بات آتی ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر قسم کھا لی جائے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ ایسے نہیں، ایسے ہے اللہ کی بات۔ اور جب اللہ پر بات نہ آتی ہو، ظاہری بات اللہ کے بندے پر آتی ہو، پھر پتہ کیا کرو؟ پھر جو جس کا نقصان ہوا ہے مان لو کہ یار میری غلطی ہے، میری غلطی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا سارا کچھ، کو میری غلطی ہے۔ اپنی غلطی سے جب معافی مانگی، اپنی غلطی سے جب توبہ کی، میرا اور آپ کا کیا گیا؟ اللہ نہیں فرماتا توبہ کرنے والے سے میں محبت کرتا ہوں، معاف کرنے والے کو میں محبت کرتا ہوں۔ کو یار تیری غلطی نہیں، میری غلطی۔ کیا ہو گیا؟ بات ختم ہو گئی، آنا جانا ہو گیا۔ وہ بھی زندہ رہا، میں بھی زندہ رہا، اسے بھی نیکی کی توفیق ہوتی رہی، مجھے بھی نیکی کی توفیق ہوتی رہی۔ دنیا کا نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے جس کو میں دیتا ہوں اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور جس کو میں نہیں دیتا نقصان تو اس کا ہے۔ تو اس لیے جو کرو للہ رب العالمین، اللہ کے لیے کرو۔ کسی کو کیا پتا کہ جب عمومی توبہ کی جاتی ہے تو عمومی توبہ یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پورا کروں، اور جب خصوصی توبہ کی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ حکم کی تعلیم میں ادائیگی کروں گا۔ یہ دو کام ہیں، ان دو کاموں میں عمومی توبہ ہمیشہ کرتے رہا کرو، عمومی توبہ ہمیشہ کرتے رہا کرو۔ عمومی توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں خصوصی توبہ میں داخل کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں آئندہ سے سچ بولوں گا، میں آئندہ سے نماز پڑھوں گا، اس کی توبہ نہیں کرتا، تو مجھے بتائیے وہ نماز کب پڑھے گا، سچ کب بولے گا؟ اہل اللہ کی تعلیم میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اہل اللہ جب بھی توبہ کرتے ہیں عمومی توبہ میں ہوتے ہیں کہ عمومی توبہ سے ان کے درجات اللہ کے حضور بلند ہوتے ہیں، عمومی توبہ کرتے ہیں۔ عمومی توبہ میں خصوصی توبہ جو اللہ بندے کو دیتا ہے وہ فتح بیونی ہے کہ نبی رسول کی اتباع میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ تو اللہ کے بندوں نے اللہ کے حکم میں شرعی سارا کچھ کیا ہوتا ہے۔ وہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے معاف کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے شرعی کیا ہے، جو بھی کیا ہے حرام نہیں کیا، شرعی کیا ہے۔ اللہ پروردگار میں نے اپنی طرف سے شرعی کیا ہے، جو مجھ سے کمی ہوگی ہے وہ مجھے معاف کرنا۔ اور اگر اللہ کے بندے ہی حرام کرنا شروع کر دیں گے تو حلال کون کرے گا؟ اللہ کا بندہ اگر حرام کرے گا تو حلال کون کرے گا؟ میں اور آپ پھر حلال کرتے پھریں گے۔ کوئی نصیب والا ہوتا ہے ان باتوں کو جانتا ہے، ورنہ جو بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے نا کہتا ہے اچھا بھی میری غلطی، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہو جاتا۔ ہونا وہی ہے جو اللہ نے کیا ہوا ہے، عمل بھی وہی رہے گا، موت کا وقت بھی وہی رہے گا، رزق بھی وہی رہے گا، جنتی اور جہنمی بھی وہی رہے گا۔ اب قلم خشک ہو گئے ہیں، اب نئی چیز نہیں لکھی جائے گی، اس لیے مان لو تقدیر کو، تقدیر کو مان لو
وقتی توبہ اور خصوصی توبہ، ان دونوں کو مان لو۔ وقتی توبہ آج ہے، اللہ کا بندہ خزانہ ہو جاتا ہے۔ وقتی توبہ کے بعد خصوصی توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے۔ یہ دین کی سمجھ بڑی دولت ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگا کرو، اللہ ہدایت دے۔ یہ ہدایت میں عمومی اور خصوصی دونوں توبہ موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس عمومی توبہ نہیں ہوتی ہدایت میں، اللہ اسے عمومی توبہ دے دیتا ہے، اور توبہ عمومی پانے والا خصوصی توبہ کے قابل ہو جاتا ہے۔ ان دو میں فرق کیا کرو۔ ان دو میں فرق کرنے والا اس لیے کامیاب ہے کہ دو میں کیا ہے جی؟ دو میں جوڑا ہے۔ دو میں کیا ہے؟ جوڑا ہے۔ امی ابا یہ جوڑا ہے، میں اور میرے گھر والے یہ جوڑا ہے۔ ان میں فرق کیا کرو۔ جو ان میں فرق نہیں جانتا اسے کیا پتا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے شاگرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ فرق جو نہیں جانتا، تمیز جو نہیں جانتا، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تمیز نہ ہونے کی وجہ سے اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، توبۃ النصوح کی ضرورت ہوتی ہے، اسے خصوصی توبہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ زندگی دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے، ایک دن دیتا ہے جس دن اس نے مرنا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں دیا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں، اور اللہ پروردگار اس طرح وقت دیتا ہے۔ جو اللہ دیتا ہے تم بھی اسی طرح دیا کرو ہر بار۔ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والوں سے اور معاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ عمومی توبہ میں حکم ماننا ہے، اور خصوصی توبہ میں حکم کی تعلیم میں ادائیگی عمل بجا لانا ہے۔ یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی بات پر کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا وہی خدا ہے جو وہ کہتا وہی ہے؟ اسے تو پوری بات کا نہیں پتہ ہوتا، اسے تو اپنی بات کا نہیں پتہ ہوتا، وہ دوسرے کی بات کیسے بتاتا ہے؟ یہ اللہ ہی بتانے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہوتا ہے، لیکن وہ منع نہیں ہوتا، وہ بات کرتا ہے جو خصوصی توبہ کرنے والی ہوتی ہے۔ بھائی جدھر توبہ کرنی ادھر توبہ کرو، وہ کہیں اونچی دولت ہے، اور جدھر شکر بجا لانا ادھر شکر بجا لو۔ پہلی توبہ جو عمومی توبہ ہے وہ کرنے والا دنیا میں، دنیا پر، دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ یہ ہے جب خصوصی توبہ کرتا ہے تو جب دنیا سے قبر میں جاتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ یہ دو توبہ ہیں جن کی وجہ سے بندے کو زندگی ملی ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، میں تمہیں بلاتا ہوں، اور جب کوئی میری بات پر لبیک کہتا اور حاضر ہو جاتا ہے تو لما یحییکم، میں تمہیں زندگی دیتا ہوں۔ پہلی زندگی حکم ماننے پر ہے کہ سچ بولا کروں گا، نماز پڑھا کروں گا، روزہ رکھا کروں گا، اور دوسری زندگی جو ہے، پہلی زندگی تو اللہ نے مسلمان کر کے ہمیں دے دی، دوسری زندگی جو ہے وہ توبۃ النصوح فاتبعونی میں ہے کہ اب میں حکم کی تعلیم میں سچ بولوں گا، نماز پڑھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا۔ جب تک یہ کوئی دو کام نہیں کرتا اسے نہیں پتہ ہوتا مخلوق کیا ہے، مملوک کیا ہے۔ جب دنیا زمین کے بیچ میں چیزیں ہیں، یہ مخلوق بھی ہیں، مملوک نہیں ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور جب یہ چیزیں باہر آتی ہیں، سونا چاندی وغیرہ، اور جب اللہ کسی کو اپنے حکم میں اس کا مالک بنا دیتا ہے تو یہ مخلوق سے مملوک ہو جاتی ہیں، کسی کی ملک ہو جاتی ہیں۔ اب اس پر ذمہ داری آ گئی ہے، وہ کیا کرے؟ اسے اللہ کے حکم میں خرچ کرے گا کہ اللہ نے اسے مال دیا ہے۔ جب کسی کو اللہ مال دیتا ہے اس کا مال قبول فرماتا ہے، جسے اللہ خصوصی توبہ میں
علم دیتا ہے، علم بھی مال ہے، علم کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، روزہ نہیں رکھا جا سکتا، حج نہیں کیا جا سکتا۔ عمومی توبہ تو حکم ماننے سے ہوتی ہے، لیکن خصوصی توبہ علم مال کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب جو زمین کے اندر چیز ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اور جب وہ چیز باہر آ جاتی ہے، کسی اللہ پروردگار زندہ جن اور انسان میں سے کسی کو جسے حکم کی تعلیم اللہ نے دینی ہوتی ہے یا دی ہوتی ہے، اسے وہ دے دیتا ہے، تو وہ پہلی جو مخلوق زمین میں دفن ہوتی ہے اب وہ مملوک ہو جاتی ہے۔ اب یہ جسے ملی ہے وہ کیا کرے گا؟ حکم کی تعلیم میں اسے خرچ کرے گا۔ اگر وہ خرچ کرتا ہے تو یہ عمومی توبہ سے خصوصی توبہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اب اسے اللہ زندگی دیتا ہے، ابدی زندگی میں دخول دیتا ہے۔ اگر کوئی مال اللہ کا لے کر اسے حکم کی تعلیم میں خرچ نہیں کرتا، وہ فرعون، شداد، نمرود وغیرہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں زمین میں اسے مخلوق رکھا ہوتا ہے، چیز کو اسے دے کر مملوک کر دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے دنیا کی زندگی میں اسے اپنی مخلوق بنایا ہوتا ہے، اور حکم کی تعلیم، علم، مال دے کر اسے اپنا بندہ کر لیا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے حکم میں وہ چیز خرچ نہیں کرتا تو جدھر وہ مردہ زمین میں مال پڑا ہوتا ہے اللہ کا، تو یہ بھی اللہ کا مال ایسے ہی مردہ ہوتا ہے، یہ مخلوق ہو کر اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے عمومی توبہ، یہ ہے عمومی توبہ میں خصوصی توبہ۔ ہم نے کیا جانا ہے؟ ایک ہی بات جانی ہے کہ جسے ہم نیک عمل سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ نیک عمل جسے ہم سمجھتے ہیں وہ تو نیک عمل نہیں ہوتا۔ فتح بیونی میں حکم اس کا نیک ہے، حکم کی تعلیم اس کی نیک ہے، اللہ نیک ہے، اللہ کا بندہ نیک ہے، جو توبہ جانتا بھی ہے اور توبہ کرتا بھی ہے، توبہ دیتا بھی ہے اور توبہ جو ہے وہ لیتا بھی ہے۔ یہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو جانیں جو کہ عمومی توبہ ہے۔ آئیے اللہ کے حکم کی تعلیم کو جانیں جو کہ خصوصی توبہ ہے۔ دو توبہ کرنی چاہیے نا، دو توبہ ہے نا، ایک دنیا میں توبہ ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں شکر کے اندر توبہ ہے۔ شکر بھی توبہ ہی ہے نا، گناہ سے ایک توبہ ہے، ایک حمد و ثنا میں جو کمیاں ہو گئی ہیں اس میں توبہ ہے، کمیوں پر وہ شکر کی ادائیگی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حمد و ثنا کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی توفیق دی ہے، اللہ تیرا شکر۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بنے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو مخلوق نہیں رہ جاتے، وہ اللہ کی مملوک ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندے کی مملوک ہو جاتے ہیں۔ یہ ملکی اللہ کے بندے کی ہے۔